السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عصر حاضر یا قرب قیامت کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے متعلق ضروری معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں، عام انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں یا رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق قرآن و حدیث سے حاصل شدہ معلومات۔ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ محدثین اور مورخین ان کو یافث بن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافث بن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل، مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں صد ذوالقرنین کے اس طرف بھی موجود ہوں گی، البتہ ان میں جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ صد ذوالقرنین کے ذریعے روک دیے گئے۔ مورخین عام طور پر ان کو ترک اور منگول یا منگولین کہتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متمدن خون خواہ ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہ ہوئے۔ انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کی انسانوں کی تعداد سے کم از کم 1 اور 10 کی نسبت سے ہے، یعنی کہ اگر پوری دنیا کی آبادی کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کی آبادی پر مشتمل ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل صد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور جب وہ دجال کو ختم کر دیں گے تب جا کر یاجوج ماجوج کا دنیا میں خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت صد ذوالقرنین یا ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی برق رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی پر پوری طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بامر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے اور محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائیں گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ وحشی قوم بیک وقت ہلاک کر دی جائے گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین بھر جائے گی، اور ان کی بدبو کی وجہ سے زمین میں بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا ہی دعا کریں گے، اور ان کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد غائب کر دی جائیں گی، اور ایک عظیم عالمگیر بارش کے ذریعے پوری دنیا کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور 1 حصہ باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زائد ہے۔ یاجوج ماجوج اور صد ذوالقرنین۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز صد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس دیوار کو ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں۔ اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا اللہ کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد تک پہنچ جائیں گے، اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے۔ اللہ کے نام پر موقوف رکھنے سے اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت میں ملے گا، اور پھر وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ بحاولہ ابن عربی۔ اس حدیث میں 3 معجزات ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا کہ صد کھودنے کا کام رات دن مسلسل جاری رکھیں، ورنہ اتنی بڑی قوم کے لیے کیا مشکل تھا کہ دن رات کی ڈیوٹیاں لگا لگا کر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے۔ دوسرا یہ کہ ان کے ذہنوں کو اس طرف سے پھیر دیا
کہ اس صد یعنی اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آلات سے مدد لیں۔ حالانکہ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت ہیں، ہر طرح کے آلات رکھتے ہیں، ان کی زمین میں درخت بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اوپر چڑھنے کے ذرائع اور وسائل پیدا کر لیتے۔ تیسرا یہ کہ ساری مدت ان کے قلوب میں یہ بات نہ آئے گی کہ انشاءاللہ کہہ لیں، صرف اس وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہوگا جب ان کے نکلنے کا وقت مقرر آ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا عقیدہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر کسی عقیدے کے ہی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ جاری ہو اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے، مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ورنہ قرآن کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب نہ ہونا چاہیے۔ چونکہ دعوت ایمان ان کو بھی پہنچی ہے مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہوں گے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ رسالت اور آخرت پہ ایمان نہ ہو۔ یاجوج ماجوج کی سرکشی و حماقت۔ یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، زمین پر جہاں سے بھی گزریں گے کچھ باقی نہ چھوڑیں گے۔ ایک روایت کے مطابق بحیرہ تبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹ آئیں گے، تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک مفصل حدیث۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے، ابھی اس حال میں ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو نکالنے لگا ہوں جن کے مقابلے میں کسی کو طاقت نہ ہو۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ وہ سرعت یعنی نہایت تیزی کے ساتھ بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا پانی پی کر ایسا کر دے گی کہ جب دوسری جماعت بحیرہ سے گزرے گی تو اس جگہ کو خشک دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوگا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا تکلیف دفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور وہ تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل اور علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ تھی یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ ضروری معلومات۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں کہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔